الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ ایک بار پھر سے ماہ رمضان المبارک کے رحمت والے عشرے میں دوسرا جمعہ عطا فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ سے رحمت طلب کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا، آپ کو شاید یاد ہو، کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک، یعنی کل جو سورج ڈوبا، کل جب ہم نے افطار کیا، اس وقت سے لے کر آج جب غروب آفتاب ہوگا یعنی افطار کا وقت ہوگا، تب تک اللہ رب العزت جمعرات اور جمعہ کو ہر لمحے اپنے 60 ہزار گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک روایت میں آتا ہے ماہ رمضان کی ہر رات میں 1 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کی ہر رات 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور ایک آپ نے یہ بھی فرمان سنا کہ جمعرات اور جمعہ کو ہر لمحے اللہ رب العزت 60 ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب ماہ رمضان کی آخری شب آتی ہے تو پورے مہینے بھر جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہو ان سب کے برابر آخری شب میں اللہ اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز قابل غور ہے، کن لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ متقیوں، پرہیزگاروں کو نہیں، عابدوں زاہدوں کو نہیں، تہجد گزاروں کو، خوف خدا میں رونے والوں کو نہیں، بلکہ وہ لوگ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی ہو، یعنی گناہ کر کر کے جنہوں نے اپنے نامہ اعمال میں جہنم لکھوا لی ہو، ایسی راتوں میں اللہ رب العزت ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ بات اولیاء کی نہیں ہو رہی، صوفیاء کی نہیں ہو رہی، بلکہ ہمارے اور آپ کی طرح عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان کی برکت والی راتوں میں اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو بخش کر جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اب کل جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی تھی، میں نے کہا تھا کہ اس کی تیسری چیز جو رہ گئی ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج جمعہ کا بابرکت دن ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی جمعہ کے تعلق سے، جمعہ کے دن کے تعلق سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی شریف کے منبر پر تشریف لائے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خلاف معمول ہم نے عمل دیکھا، آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں منبر پر جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جیوں میں ایک سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یوں دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماہ رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اب آپ غور کریں، میں نے جو شروع میں آپ کو بتایا کہ ماہ رمضان کی ہر رات میں 1 لاکھ گناہگاروں کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یا دوسری روایت کے مطابق ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے سنا کہ جب ماہ رمضان میں جمعرات اور جمعہ آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر لمحے 60 ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔
اور جب ماہ رمضان کی آخری رات آئے تو پورے مہینے بھر جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی تھی ان سب کے برابر آخری شب میں اللہ بندے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا ہم اس کا کیلکولیشن کر سکتے ہیں؟ اگر ہر رات 1 لاکھ پکڑے تو حساب ممکن ہے، ہر رات 10 لاکھ پکڑے تو بھی حساب ممکن ہے کہ آپ پورے مہینے بھر کا حساب کر لے جائیں۔ لیکن ماہ رمضان میں جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن میں جو 60 ہزار گناہگار بخشے جا رہے ہیں، آپ ان کا کیلکولیشن کریں تو کیا آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پتا چلا کہ اللہ ماہ رمضان میں ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، ہم جس کا شمار نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد بھی یعنی کتنوں کی مغفرت ہو رہی ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، اس کے بعد بھی جس کی مغفرت نہ ہو سکے اس سے بڑا کوئی کم نصیب ہوگا بھلا بتائیے؟ اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل بے حس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب رسول کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا دن، بڑی رات، یہ برکت والی رات، یہ برکت والے دن، یہ ماہ رمضان، یہ ربیع الاول کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پر نفس پرست ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی مسلمان تو ہیں لیکن ان کا ظاہری اور باطنی طور پر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ماہ رمضان کو پا کر بھی اس کی برکت سے محروم رہیں گے اور انہیں ماہ رمضان سے کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کی بھی وضاحت کل کر دی تھی۔ تیسری چیز جو رہ گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ بہت توجہ طلب بات ہے، ہمیں اور آپ کو اسے بغور سننا بھی چاہیے اور اسے سمجھنا بھی چاہیے اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لوگ پیروں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، لوگ نمازیوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، لوگ مسجد کے امام سے، علماء سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہوں گا، اگر کوئی شخص صرف اور صرف اپنے والدین سے بار بار دعاؤں کے لیے کہے، کسی امام سے، کسی نمازی سے، کسی عالم سے، کسی پیر سے، کسی مبلغ سے نہ بھی کہے، اپنے ماں باپ سے صرف دعا کے لیے کہے، یقین جانے کہ ماں باپ اس کے حق میں دعا کریں گے، اللہ اس کی تمام پریشانیاں بھی دور فرمائے گا، اللہ اس کی بگڑی بھی بنا دے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت بھی عطا کرے گا اور اللہ اسے کبھی کسی کا محتاج بھی نہیں بنائے گا۔ لیکن ہم ماں باپ سے دعائیں نہیں کرواتے، ہم باہر دعاؤں کے لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، آپ فرمایا گیا کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، اللہ اس کی نہ نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی بندہ بڑا عابد و زاہد بن بھی جائے دنیا والوں کی نظر میں، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پتہ چلا کہ ہماری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار بھی ہمارے ماں باپ کی رضا پر ہے، بلکہ بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا وہ نماز کامل نہیں ہے، یعنی کمپلیٹ نہیں ہے، وہ نماز کامل نہیں جس نماز کے بعد نماز پڑھنے والا اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہ کرے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تمام نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا ضرور کیا کریں، باحیات ہیں تو صحت کے لیے دعا کریں، عمر میں برکت کے لیے دعا کریں، اور اگر دنیا سے رخصت ہو چکے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کی جنت کے لیے دعا کریں۔ لیکن اپنے ماں باپ سے ہمیشہ اچھے سے رہا کریں، مل کر اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعائیں بھی کیا کریں اور اپنے ماں باپ سے دعاؤں کی درخواست بھی کیا کریں کہ انشاءاللہ
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی، آج میں پھر بتا دوں آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہاں ہے؟ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب وہ اولاد چاہے جو بھی ہو، وہ اولاد دنیا کی اعلیٰ ڈگری والا ہو یا اعلیٰ دینی تعلیم والا ہو، کہیں کا شیخ ہو، امام ہو، حافظ ہو، عالم ہو، پیر ہو، شیخ الحدیث ہو، بلکہ وہ وقت کا غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، خواجہ ہو، مخدوم ہو، کوئی بھی ہو، میرے نبی نے فرمایا کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور والد کے تعلق سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ والا دروازہ ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ والا دروازہ ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ داڑھی والوں کے، علم والوں کے، علماء کے، حفاظ کے، ائمہ کے، پیروں کے ہاتھ پاؤں لاکھ چومتے رہیں، لیکن اپنے ماں باپ سے آپ ٹھیک سے بات بھی نہ کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بیٹھے بھی نہیں، اپنے ماں باپ سے کبھی محبت سے سلام بھی نہ کریں، تو یہ دنیا بھر کے ہاتھ پیر چومنا قیامت میں آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور اب میرا جملہ یاد رکھیے گا، یہ جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اسے زندگی بھر یاد رکھنا۔ اگر کسی بندے سے ساری کائنات راضی ہو لیکن اس کے ماں باپ ناراض ہوں، تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور اگر کسی بندے سے ساری کائنات روٹھی بیٹھی ہو لیکن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں، تو ساری کائنات مل کر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں، جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہو، جس کے ماں باپ گھر میں موجود ہوں، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں یہاں تک کہتا ہوں، اس عنوان پر جب میں تقریر کرتا ہوں تو میں یہاں تک کہتا ہوں، ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج جو کچھ میں نے بنایا ہے نا، میں نے اپنے علم کی وجہ سے بنایا، میں نے اپنی محنت کی وجہ سے بنایا، میں نے اپنے ہنر کی وجہ سے بنایا، یہ جو رات بھر جاگتا ہوں، دن بھر بھاگتا ہوں، میں نے یہ محنت مشقت کر کے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، نام ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، مکان ہے، اہل و عیال ہے، اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، یہ سب میں نے اپنے بلبوتے پر بنایا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر میں جو سفید داڑھی والا باپ موجود ہے، جو سفید بالوں والی بڑھیا موجود ہے، ہمیں کیا پتا کہ رب نے ان بوڑھوں کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کر دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، حقیقت میں ہمیں کیا پتا کہ وہ بوڑھی ماں جو بستر پر پڑی رہتی ہے، گھر کے کام کاج بھی نہیں کر سکتی، اٹھ کر چل پھر بھی نہیں سکتی، ہمیں کیا پتا کہ رب جو نعمتیں دے رہا ہے اسی بوڑھی عورت کی وجہ سے مجھے عطا فرما رہا ہے، ہمیں کیا پتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس لیے ماں باپ کی قدر کیا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ دور ہو جائے، تو ہمیں اپنا شمار ان لوگوں میں نہیں کرانا کہ انشاءاللہ اگر ماں باپ باحیات ہے تو ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کرنا ہے، ان کی خوشی کا خیال رکھنا ہے، ان کی دل آزاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ انشاءاللہ۔ اور اگر ماں باپ رخصت ہو چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرتے رہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ جب بھی ان کی قبر کے قریب سے گزرے تو ان کی قبر پر ضرور حاضری دیا کرے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا گیا، ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر والوں سے، ان کے رشتہ داروں سے، ان کے بھائی بہنوں سے، ان کے دوستوں سے، ان کی سہیلیوں سے حسن سلوک سے پیش آیا کرے، ان سے محبت سے پیش آیا کرے۔ یعنی والد صاحب کے تعلقات جن کے ساتھ اچھے تھے، والد صاحب کے بعد ہمارے بھی تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے کہ انشاءاللہ۔ والدہ کی بہنیں جو ہیں، ہماری جو خالہ لگتی ہیں، والدہ نہیں رہی، خالہ موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خالہ سے محبت کرتے رہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کچھ باتیں میں نے آج کے درس میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ اس باب سے 2-3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں،
ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جاتے جاتے آپس میں مصافحہ کر لیں۔ السلام علیکم۔